مولاي صل وسلم دائما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اپنے دیکھنے، سننے، چاہنے والوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں لے کر حاضر ہے۔ اے ربا تو میرے چاہنے، دیکھنے، سننے والوں کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ ایم بابو تنولی آپ کے لیے روزانہ جدید مسائل لے کر حاضر ہوتا ہے، ضروری مسائل لے کر حاضر ہوتا ہے، اہم مسائل لے کر حاضر ہوتا ہے، بلکہ یوں کہنے دیں انتہائی ضروری مسائل جو آپ کو نہیں آتے، آپ کو سکھانے کی کوشش ایم بابو کر رہا ہے، آپ کو بتلانے کی کوشش ایم بابو کر رہا ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش ایم بابو کر رہا ہے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آج آپ کے سامنے ایک اور نیا مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ مسئلہ کون سا ہے کہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ زیر ناف بال کے کاٹنے کی حدود کیا ہے، کہاں سے کاٹنا شروع کریں، کہاں تک کاٹیں۔ تو بات سمجھ لیجئے، سب سے پہلے بنیادی مقصد زیر ناف بالوں کے کاٹنے کا کیا ہوتا ہے کہ گندگی ان بالوں کی تہ میں نہ لگے، گندگی ان بالوں میں نہ جم جائے، یعنی صفائی مقصود ہے۔ یہ آپ مین پوائنٹ اس میں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ زیر ناف بالوں میں صفائی مقصود ہے۔ آپ ان کو 3 دن بعد بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ اس کو ہفتے بعد بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ ان کو 15 دن بعد بھی کاٹ سکتے ہیں۔ بلیڈ سے آپ ان کو صاف کر سکتے ہیں اور اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ ایک اس میں طبی نقطہ نظر بتاتا ہوں کہ جو شخص صفائی کا خیال کرے گا، زیر ناف بالوں کو ہمیشہ بر وقت کاٹے گا، مردانہ طاقت، مردانہ قوت، اعصابی طاقت اس کی دن بدن میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ تو ضمناً بات ہے، لیکن اب آپ نے اس کے حدود کیا ہیں؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ناف جو ہے، ناف جو ہے، اس ناف سے بالکل یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، جہاں سے ناف شروع ہوتی ہے ناف سے نیچے مکمل نہیں بھائی۔ آپ ناف سے نیچے چیک کریں گے، ہاتھ لگا کے ایک ہڈی آتی ہے نیچے، اس ہڈی سے اگر بال اوپر نہیں ہیں تو آپ نہ کاٹیں۔ اس ہڈی سے نیچے اپنے یعنی شرمگاہ کے ارد گرد کا جو حصہ ہے، اور جہاں جہاں آپ کی شرمگاہ کا لمس ہوتا ہے ارد گرد، جہاں جہاں آپ کی شرمگاہ لگتی ہے ارد گرد، وہاں آپ رانوں کے اوپر سے بھی کاٹ سکتے ہیں، نچلی طرف سے بھی اور اوپر والی طرف سے بھی۔ یہ ہے اس کی حدود 4۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پوری کی پوری رانیں صاف کر دیں اور آپ ناف سے نیچے جو ہے نا بلیڈ لے کے ٹکر جائیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا پچھلی والی جو شرمگاہ ہے اس سے بھی بال صاف کرنے چاہیے؟ تو جی ہاں، اصل مقصد جو ہے، میں شرم کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے بتاتا ہوں، اصل مقصد ہے صفائی کا مقصود۔ اب جب زیر ناف بالوں کو کاٹا جاتا ہے کہ جہاں پیشاب کے قطرے، منی کے قطرے ان بالوں میں نہ لگ جائیں، ان گندگی نہ پیدا ہو، صفائی احسن طریقے سے ہو، اسی طرح پچھلے پاخانے کا جو مقام ہے اس کے ارد گرد بھی بال ہوں تو انہیں بھی صاف کر لینا ضروری ہے، کہ تاکہ گندگی نہ ہو، جراثیم نہ بڑھیں، تاکہ انسان پاک صاف رہے۔ تو اس بات کو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آسان اردو استعمال کرتا ہوں، اور یہ ہے کہ یہ ضروری مسائل ہیں، ضروری مسائل ہیں، ان کو سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے، سب سے پہلے آپ سبسکرائب کیجئے، پھر آپ لائک کیجئے، پھر آپ شیئر کیجئے، اور اینڈ پہ جا کے آپ بیل آئیکن والے بٹن کو دبائیے تاکہ روزانہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔